کیونکہ ان کو کیا چاہیے, ان کو دنیا کا فائدہ چاہیے, ان کو مشہوری چاہیے. تو مجھے اور آپ کو ایز اے مسلمان اس چیز کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر آگے اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں had they taken the news to the messenger or those who had the authority, those with sound intellect above them, they would have known how to deal with the news. اسی کے آگے اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں آیت نمبر 83 میں سورہ نمبر 4 میں کہ اگر یہ اس سے بہتر ہی ہوتا کہ یہ ان لوگوں کے پاس یہ خبر لے کے جاتا ہے جو ان سے زیادہ علم والے ہیں, اور وہ ان کو بتاتے, یا پھر اللہ کے نبی کے پاس لے کے جاتے اور وہ ان لوگوں کو بتاتے کہ اس خبر کو کیسے, اس خبر کا کیا مطلب ہے اور اس خبر کو کیسے پھیلانا ہے, یا پھیلانا بھی ہے یا نہیں پھیلانا. تو اس لیے آپ کے پاس کوئی خبر آئے اپنے سے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر بن رہا ہے بیٹھا ہے, اس سے بات کریں. کوئی مسئلہ آئے علماء سے بات کریں, تو یہ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. اب یہ ہے آرمی جنرل کی ٹیکٹکس یہ اس وقت کے زمانے میں کہ کتنے اونٹ یہ دن میں ذبح کر رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا ایک دن 10 کرتے, ایک دن 9 کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اندازہ لگا لیا کہ the فوج of قریش is between 900 to 1000 men. ابھی حضور کا اندازہ آپ دیکھیں گے زبردست انٹیلیجنٹلی. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلی دفعہ کا واقعہ ان کی سیرت میں کہ بدر کے کیا ایونٹس تھے جس نے بدر تک پہنچایا, اور آج ہم اس کو فردر لے کے چلیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ فوجی سچویشن کیا تھی, یعنی کہ آرمیز کے کیا حالات تھے, ان کے بارے میں پڑھیں گے. اب آپ دیکھیں کہ بدر کو اتنا ڈیپلی ایکسپلین کہیں نہیں کیا گیا. میں جب اس کو لکھ رہا تھا تو بدر کو ویسے ہم نے بہت پڑھا ہے, لیکن اتنی ڈیپ ایکسپلینیشن میں نے کبھی نہیں پڑھی. اور آپ کو کیونکہ بدر کا مقام اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے دیکھنے کی, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آئی ایم جسٹ اسٹینڈنگ رائٹ دیئر اینڈ لسٹنگ آل دیز پوائنٹس ڈاؤن. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ ایک ایسا مقام ہے جس کو ضرور اپنی زندگی میں ایک دفعہ دیکھنا چاہیے. مدینہ سے صرف 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. اگر آپ لیٹ سے مکہ جا رہے ہیں تو ویسے آپ 3.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو اگر آپ بدر سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں تو 5.5 گھنٹے لگ جائیں گے. تو کوئی بات نہیں, انسان کو تھوڑی سی تکلیف اگر برداشت کر لیتے. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں ضرور اس کو دیکھ لینا چاہیے آپ کو. اس میں وہاں جا کے ابھی بھی شاید سناٹے میں گھوڑوں کی آوازیں آئیں. ایک عجیب مقام ہے جس کی ڈسکرپشن کوئی میں اب آپ کو نہیں دے سکتا. اور یقین مانے ابھی تک وہاں پہ 1400 سال پرانے گھر بھی موجود ہیں جن کو انہوں نے گرایا نہیں ہے. اور وہاں ایک مسجد ہے, وہ ابھی آگے آئے گا اس مسجد کے بارے میں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مسجد کیا تھی اور اس مسجد کی کیا اہمیت ہے. خیر اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرٹن پوائنٹ تک آپ کو پتہ ہے فوج کو لے کے جا چکے تھے. اب انہوں نے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا. اب اگین آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضور اپنی بات کسی سے شیئر نہیں کرتے تھے. اب فوج میں سے ابو بکر کو ساتھ لینے کا مطلب کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ he was the most trusted companion. کو پتہ تھا کہ سیدنا ابو بکر جو ہیں ان کو اس وقت پر میں سب سے ٹرسٹ کر سکتا ہوں. اور ان کا آئیے میں اور آپ چلتے ہیں اور دیکھ کے آتے ہیں کہ ان کے نمبرز کتنے ہیں, ان کی فوج کے پاس کس قسم کی ویپنری ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ٹاسکنگ نہیں کی, خود یہ ایز اے لیڈر یہ دیکھا کہ اگر کسی اور کو میں بھیجوں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھ کے گھبرا جائے سچویشن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو ساتھ لیا اور ہی وینٹ آؤٹ. اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ قریش کدھر ہے اس وقت. ظاہری بات ہے قافلے کی موومنٹ کا پتہ تھا, وہ گزر رہا ہے کہاں وہ چلا گیا ہے, لیکن قریش کی جو فوج اس کی جگہ کا بالکل اندازہ نہیں تھا. تو بیچ میں ڈیزرٹ میں ان کو ایک بندہ ملا جو بڑا بزرگ قسم کا عرب تھا. اس سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ مسلمان کدھر ہیں. حضور اور حضرت ابوبکر نے اس سے پوچھا کہ بتائیے مسلمان کدھر ہیں. آپ سبحان اللہ, آپ
طریقہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ وار کی سچویشن ہے, ٹھیک ہے نا, اور وار کی سچویشن میں ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جنگ حکمت عملی ہے, حکمت عملی کا نام ہے کہ آپ ٹیکٹکس کیسے استعمال کرتے ہیں. جنگ جو ہے نا وہ ویپنری کا نام نہیں ہے, حکمت عملی ہے, ایمان ہے, ان چیزوں کا نام ہے. مسلمان کے لیے تو یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد اس بزرگ نے آگے سے سوال کیا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ہمارے سوال کا جواب دیں, پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم کہاں سے. اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے, اب وہ جو بزرگ تھے, اب آپ دیکھیں ہوگے تو وہ کتنے ویل انفارم تھے. انہوں نے کہا مسلمان مدینہ منورہ سے اس دن نکلے تھے, اتنی تعداد تھی, اور اگر میں غلط نہ ہوں تو آج ان کو اس جگہ پہ ہونا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً سمجھ آ گئی کہ اب میں ان سے آگے فردر کوشچننگ کی تو ان کو مسلمانوں کی پوزیشن کا بھی پتہ چل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, اب اگلا سوال یہ کیا کہ اچھا وہ جو مکہ سے نکلے تھے قریش, وہ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ سو ویل انفارمڈ اولڈ مین, بدوین تھے. تو انہوں نے کہا کہ مکہ والوں کو خبر ہو گئی تھی کہ ان کا کیروان لٹنے والا ہے, ان کی بھی پوری انفارمیشن تھی, اور وہ پریپیئر ہو کے بڑا ڈاڑی فوج لے کے, بڑی ہیوی ویپنری لے کے, بڑے ہیوی ہارس مین لے کے مکہ چھوڑ کے نکلے ہیں, اور میرے اندازے کے مطابق وہ بھی اسی ایریا میں کہیں ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹیلیجنس رپورٹ مل گئی کہ اس کا مطلب ہے وی بوتھ آر کلوز بائی, بوتھ آرمیز آر کلوز بائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کیونکہ اس نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا ویئر آر یو فرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وی آر فرام واٹر, ہم پانی سے ہیں. اب مجھے اور آپ کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس بتاتی ہے کہ اس سٹریس کے وقت میں بھی حضور کتنے حاضر دماغ تھے. اب جھوٹ نہیں بولا, حالانکہ جنگ میں شرعی طور پہ جھوٹ بولنا جائز ہے, کیونکہ آپ ظاہری بات ہے دشمن کو اپنی حکمت عملی نہیں بتا سکتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بھی جھوٹ سے اعراض کیا. اب یہ جب کہا کہ میں پانی سے ہوں, اس نے آگے سے سوال کیا کون سے پانی سے؟ عراق کے پانی سے, سیریا کے پانی سے, کہاں سے؟ ان کا بس میں پانی سے, اور پھر وہاں سے چل دیا. اب اس کا ذرا غور سے ذرا سوچئے, میں اور اب بنے کس چیز سے ہوں؟ پانی اور مٹی سے, دونوں کا گارے سے بنے نا, دونوں کا ملاپ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دیکھیں آپ جنگ کے حالات میں فل سٹریس کے لیول میں جھوٹ نہیں بولا, حالانکہ شرعی طور پہ جائز تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ادھر اور رکا تو پھر کوئی نہ کوئی جھوٹ نہ نکل جائے منہ سے, تو اس جگہ کو فوراً دونوں نظرات چھوڑ کے نکل گئے وہاں سے. کیونکہ اگر وہ وہاں رکتے تو آگے کوشچننگ ظاہری بات اور ہونی تھی, اور پھر اس میں کوئی نہ کوئی بات چھپانی پڑنی تھی یا جھوٹ بولنا پڑنا تھا, اس لیے حضور نے اس چیز کو اوائڈ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت اسٹرانگ ہیبٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ مجھے اور آپ کو, کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو لیڈرشپ رول ملتے رہتے ہیں, تو یہ آپ کو اپنانی چاہیے, مجھے بھی اپنانی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چیزوں کو کام رکھتے تھے. اب جنگ سر پہ کھڑی ہے اور پتہ ہے کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور مطلب کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وی سر و سامانی, بے سر و سامانی کا حالت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے چہرہ مبارک سے پریشانی ظاہر نہیں کی. ایکسائٹمنٹ میں بھی حضور اپنی لوگوں کو کام رکھتے تھے, یعنی خوشی خبروں میں بھی, اور اگر کوئی مصیبت کی خبر ہوتی تھی یا کوئی پتہ ہوتا کہ اس وقت ایک امتحان آنے والا, اس میں بھی اللہ کے نبی ان کو کام رکھتے تھے. تو اچھا لیڈر ہمیشہ اپنی قوم کو کیا کرتا ہے, کام رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اسٹرانگ ہیبٹ تھی. سچویشن بہت سیریس تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کامنس سے آرام سے سارا کچھ فیس کر رہے تھے. اب اللہ رب العزت اس بارے میں قرآن میں ایک آیت کا ذکر کرتے ہیں, سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 83. جو منافق ہیں جب بھی ان کو خبر ملتی ہے خوف کی تو وہ جلدی سے نیچے آتے ہیں اور براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں اس کو. ابھی منافقین کی نشانی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سے بالکل برعکس سکھا رہے ہیں کہ ایک کامنس, پتہ چل گیا کچھ نہیں ہو گیا, جو ہونا ہے وہ دیکھی جائے گی. لیکن اللہ یہاں کو رب منافقین کی نشانی میں سے ایک نشانی بتا رہے ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی خبر ملتی ہے ڈر کی یا سیفٹی کی تو یہ فوراً آ کے اس کو کیا کرتے ہیں, براڈ کاسٹ کرتے ہیں. فوراً آ کے ٹی وی پہ بتا دو, فوراً آ کے جو ہے نا میڈیا کے تھرو ان کو پکڑ لو. اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اظہار کا مطلب ہے براڈ کاسٹنگ. اگر آپ عربی میں اس کی وہ دیکھیں تو یہ نشانی مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ معاف کرے کہ یہ نشانی کس کی ہے, منافقین میں سے ہے. اور جب بھی ان کو انفارمیشن ملے گی اس کو ان کی چیک نہیں کریں گے, دوسری جگہ دیکھیں گے نہیں, بس براڈ کاسٹ کر دیں گے. کیونکہ ان کو کیا چاہیے, ان کو دنیا کا فائدہ چاہیے, ان کو مشہوری چاہیے. تو مجھے اور آپ کو ایز اے مسلمان اس چیز کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر آگے اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں had they taken the news to the messenger or those who had the authority, those with sound intellect above them, they would have known how to deal with the news. اسی کے آگے اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں آیت نمبر 83 میں سورہ نمبر 4 میں کہ اگر یہ اس سے بہتر ہی ہوتا کہ یہ ان لوگوں کے پاس ہی خبر لے کے جاتا ہے جو ان سے زیادہ علم والے ہیں اور وہ ان کو بتاتے, یا پھر اللہ کے نبی کے پاس لے کے جاتے اور وہ ان لوگوں کو بتاتے کہ اس خبر کو کیسے, اس خبر کا کیا مطلب ہے اور اس خبر کو کیسے پھیلانا ہے, یا پھیلانا بھی ہے یا نہیں پھیلانا. تو اس لیے آپ کے پاس کوئی خبر آئے اپنے سے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر بندہ ہے بیٹھا ہے, اس سے بات کریں. کوئی مسئلہ آئے علماء سے بات کریں تو یہ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس آئے اور آرمی کو کہا کہ آپ پریپیئر کرنا شروع کریں, اور now we would start moving to بدر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا I want کہ ہم بدر کی طرف جائیں اور وہاں جا کے سیٹل کریں. اب یہ جب تک حضور نے فوج کو تیار کرنے کا حکم دیا تو حضور نے 2 لوگوں کو یہ کہا کہ آپ جا کے ذرا بدر کا معائنہ کر کے. اور ان 2 لوگوں کو, وہ دونوں کون تھے, ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرا سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ تو, اور ایک روایت میں آتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے, 3 لوگ. ٹھیک ہے, اگر ہم اس روایت کو بھی لے لیں تو یہ جب پہنچے ایک جگہ ہے ماہاو بدر کی جگہ ہے, جو کہ یہاں پہ یہ بیسیکلی وہ جگہ ہے جہاں بدر میں پانی موجود. تو جب یہ, اور بدر میں صرف ایک جگہ پانی موجود نہیں ہے, اب چھوٹے چھوٹے کچھ کنویں موجود ہیں بدر کے پاس. تو جب یہ ایک جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ پانی ہے, اور پھر حضرت علی, حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آگے بھی پانی ہے تھوڑا سا. تو یہ جب آگے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ وہاں سے پانی بھر رہے ہیں کنٹینرز کے اندر. اور وہ دونوں لوگ کون تھے, وہ قریش کے لوگ تھے. وہ قریش کی فوج کے لیے کیا کر رہے تھے, پانی لے کے جا رہے تھے. ان تینوں نے کیا کیا کہ ان دونوں کو دبوچ لیا اور لے آئے کس کے پاس, اللہ کے نبی کے پاس. اور یہ دونوں ینگ لوگ تھے جو تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب یہ لائے گئے تو حضور نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے نماز کے بعد ان سے سوال کیا کہ قریش کدھر ہیں اور ان کے نمبرز کتنے ہیں. تو انہوں نے, جیسا آپ کو پتہ ہے کہ دشمن فوج کا بندہ کبھی بھی انفارم نہیں کرتا, انہوں نے حضور کو اس کوشچن کو اویڈ کرنے کی کوشش کی. حضور نے کہا ٹھیک ہے, حضور کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ نہیں دیں گے جواب, تو لیکن ہمیں ان سے انفارمیشن تو چاہیے. تو حضور نے اگلا سوال کر دیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے نمبر ہیں ان کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ نمبرز کتنے ایگزیکٹلی.
اور یہ ہم سچ بتا رہے ہیں کیونکہ ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا ہوا. اب یہاں سے اگین حضور کی انٹیلیجنس چیک کریں. حضور نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ یہ دن میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں. اب یہ ہے آرمی جنرل کی ٹیکٹکس اس وقت کے زمانے میں کہ کتنے اونٹ یہ دن میں ذبح کر رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا ایک دن 10 کرتے ہیں، ایک دن 9 کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اندازہ لگا لیا کہ the فوج آف قریش is between 900 to 1000 men. ابھی حضور کا اندازہ آپ دیکھیں گے زبردست انٹیلیجنٹلی. ہم اس دن ابو سفیان کی بات کر رہے تھے کہ وہ کتنے انٹیلیجنٹ سے انہوں نے وہ جو ویسٹ تھا کیمل کا اس سے پہچان لیا تھا کہ مدینہ منورہ کی اسپائنگ ہو رہی ہے ہم پہ. تو حضور کی انٹیلیجنس دیکھیں کہ حضور نے اس سے اندازہ لگا لیا، اس سے بھی سپر انٹیلیجنس ہے کہ کتنے بندے ہیں. اب کیوں اس اندازہ لگا لیا کہ حضور کو یہ پتا تھا کہ عرب جو ہیں 100 بندہ ایک اونٹ کھا سکتے ہیں یا 90 بندے ایک اونٹ کھا سکتے ہیں. تو اگر یہ روزانہ اتنے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 900 ہے یا پھر یہ 1000 کے قریب ہے. اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے ان سے تیسرا سوال پوچھا کہ یہ ہیں کدھر، مجھے ان کی ایگزیکٹ لوکیشن بتاؤ. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ویلی کے اس پار ہیں، یعنی کہ the فوج is very close now. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ اگر اتنے قریب آئے ہوئے کلیکٹ کرنے واٹر تو اس کا مطلب we are very close. اب اس کا مطلب کہ ٹکر ہونے والی ہے. اس کے بعد جو ہے حضور نے پوچھا کہ ان میں سے کون کون آیا، قریش میں سے کون کون شامل ہے جنگ کے اندر. اگلا سوال حضور کا یہ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک چیز پوچھی حضور نے، یہ نہیں کہ بس اوپر سے پوچھ کے آل دا بگ بوائز. آل دا بگ بوائز کا مطلب کیا ہے؟ سارے بڑے لیڈرز شامل ہیں. امیہ ابن خلف ہے، عتبہ ابن ربیعہ ہے، شیبہ ابن ربیعہ ہے، ابو جہل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب یہ فل اسٹرینتھ کے ساتھ آئے ہیں. اب حضور کو ان کی فوج کا پورا بایو ڈیٹا ان کے پاس آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کی طرف دیکھا اور فرمایا سبحان اللہ، کیا دیکھیں لیڈر تھے اللہ کے نبی بھی. اور فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ یار 1000 کی فوج آ گئی ہے کیا کریں، پریشانی نہیں دکھائی. اپنے صحابہ کو دیکھ کے فرمایا اللہ ان کو آپ کے پاس لے کے آئے تاکہ آپ ان سے اپنا بدلہ لے سکیں. جو مال انہوں نے آپ کا لوٹا تھا ان سے نکال سکیں، جو ظلم انہوں نے آپ پہ کیا تھا آپ آج کا دن وہ پورا کر سکیں. تو اور جو آپ کے فیملی ممبرز کو مرڈر کیا تھا انہوں نے، جو آپ لوگوں کے ساتھ بائیکاٹس کیے تھے، اللہ ان کو آپ کے پاس چلا کے لایا تاکہ آپ اپنا بدلہ لے سکیں. تو یہ مورال ہائی کرنے والی چیز ہوتی ہے. اس سے خون کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. وہ 14 سال پرانی ساری ظلم جو ہے وہ مسلمانوں کو یاد آنا شروع ہو گیا. فوج کا مورال کیا ہو گیا؟ آسمانوں پہ چلا گیا. ایسی کی تیسی ان کو بانے دو، وی ڈونٹ کیئر کہ ہاؤ مچ آر دیئر ان نمبرز. تو اب اس کے بعد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مائنڈ میں یہ بات چل رہی تھی کہ بٹ چلیں ایز اے لیڈر ماشاءاللہ فوج تیار ہے، لڑائی کے لیے تیار ہے. اور لیکن اب خود سوچ رہے تھے کہ 313 از ناٹ انف اگینسٹ 1000%. تو ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد کے بغیر ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. تو ابو جہل جو تھا، اب یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قریش کی ڈاؤن فال اس جنگ سے پہلی شروع ہو گئی تھی. وہ کیسے تھی؟ ابو جہل صاحب جو ہیں وہ کیمپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، عیاشی کر رہے تھے 3 دن سے. عورتوں کو ڈانس کرتا ہوا دیکھ رہے تھے، شرابیں چل رہی تھیں. یہ ایک فوج کی نا، جس سوسائٹی میں یہ چیز آ جائے نا وہ ڈاؤن فال پہ چلی جاتی ہے. تو دس واز اے پوائنٹ ویئر قریش لاسٹ دا وار بفور دا وار. آج اگر ہماری مسلمان افواج میں بھی جو بھی مسلمانوں کی فوجیں ہیں
ان میں بھی اگر یہ چیزیں عام ہیں, ہم بھول جائیں گے ہم کسی کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. الکوہول کا سہارا لے کے یا عورتوں کا سہارا لے کے. اور آپ کو پتہ ہے شیطان کے پاس یہی سب سے بڑے 2 ویپنز ہیں, اور وہ ہمیشہ لوگوں کو کس سے گراتا ہے؟ شراب سے اور عورت سے. تو دس واز اے فیلئر آف دا قریش کہ, اور الحمدللہ مسلمانوں کی ہیبٹ کیا تھی, وہ آن دا ادر ہینڈ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے, اللہ سے دعائیں کر رہے تھے, اللہ سے التجائیں کر رہے تھے. تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد نہ کرتے؟ اور مسلمان تو لڑتا بھی ایمان کی فورس پہ. ویپن کی آپ مجھے جنگ حنین کی ایک مثال ملتی ہے جس میں تھوڑا سا مسلمانوں کو اپنے نمبرز پہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا اندر سے ہوا کہ آج ہمارے نمبرز دشمن کے نمبر سے 3 گنا زیادہ ہیں. آج تو ہم نے ویسے ان کو اس دن اللہ تعالیٰ نے تتر بتر کر دیا مسلمانوں, لیکن بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگین لیڈرشپ کی وجہ سے وہ جنگ مسلمان جیتے اور طائف فتح ہوا. اب میرے بھائیوں, شیطان کا ہمیشہ پلان یہ ہوتا ہے, آپ نے کتنے ایسے واقعات پڑھے, کتنے اللہ والوں کو اس نے گمراہ کیا کہ یار چلو شراب پی لو, شراب چھوٹا گناہ ہے. اس کے بعد جب انسان شراب پیتا ہے اس کی دماغ جو ہے وہ اس کے قابو میں نہیں رہتا, پھر وہ اللہ معاف کرے زنا کی طرف بھی چلا جاتا ہے, وہ پھر معاذ اللہ شرک کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا شراب ہر برائی کی جڑ ہے, اس کے پاس بھی نہیں بھٹکنا چاہیے انسان کو. خدا نہ خواستہ اس کے پاس بھی انسان بھٹک گیا تو بس پھر اس کی تباہی وہاں سے سٹارٹ ہو گیا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بڑی کلیئر انسٹرکشنز تھیں اپنی فوج کو. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابو جہل ڈرنک تھا بہت زیادہ, اور بہت زیادہ نا لاؤڈلی جیسے بات نہیں کرتے اس طرح اس محفل میں وہ جو اس نے محفل ایک سجائی ہوئی تھی اللہ معاف کرے, اس میں بڑی بڑی فضول قسم کی لو قسم کی اسٹیٹمنٹس بول رہا تھا, کیونکہ آدھا ٹنگ تھا بھائی صاحب جو ہے نا, آدھا نما ویسے ہی ختم تھا شراب کی اس کی وجہ سے. مینوائل ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بلایا اور انسٹرکشنز جاری کی. پہلی انسٹرکشن کیا تھی کہ کیملز کے گلے میں گھنٹیاں جو ہیں ساری کاٹ کے پھینک دی جائیں. کیوں؟ کیونکہ جب موو کرتے ہیں تو ان کی آواز آتی ہے, تو دشمن کو یہ نہ پتہ چلے ہماری موومنٹ کدھر کو ہے. پہلی انسٹرکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی تاکہ اینیمی کو کیملز کی آواز بیلز کی آواز جو کیملز کی نیک میں باندھی ہوئی ہیں وہ جو ہے وہ نہ پتہ چلے ہماری ڈائریکشن کو اس سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم پروسیڈ کرنے جا رہے ہیں بدر کی طرف. ابھی تک اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا تھا ان کو کہ کیا اور کتنے نمبرز ہیں ان کے, کیونکہ حضور ہر سچویشن کے اوپر یہ راز کھولتے تھے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سیکرٹ وہ اپنے پاس ہی رکھتے تھے. اور یہی ایک کامیاب لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ دل میں بہت ساری باتیں رکھتا ہے اور اپنی فوج کو تیار ضرور رکھتا ہے ہر وقت, لیکن یہ کہ ایک سچویشن کے آنے پہ وہ پھر ایسا ایسا سمجھاتا ہے کہ اس کو اس طرح کرو, اس کو اس طرح کرو, اس کو اس طرح. اس کے بعد جی یہ اس کے پیچھے بھی ایک راز تھا کہ آپ کو تاکہ دشمن تک کوئی انفارمیشن نہ پہنچے ہماری فوج کی, اس لیے حضور ہر پوائنٹ پہ خاموشی سے پہنچتے تھے اور پھر وہاں جا کے پتہ چلتا تھا. پھر سب نے بدر کا رخ کیا اور جو کلوزسٹ واٹر تھا اس کے پاس پہنچے, جو پہلا پانی تھا جس پہ سے حضرت علی, حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن عوام پہلے پہنچے تھے, اور پھر دوسرے پانی پہ انہوں نے 2 لڑکوں کو گرفتار کیا تھا. اب وہاں پہ پہنچ گئے. ایک صحابی تھے الحباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم ان کی سروسز دیکھیں گے کیسے کیسے لوگ تھے اللہ کے نبی کے ساتھ. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
अकेले में पूछा या रसूलल्लाह, उन्होंने कुछ जंगों में हिस्सा लिया हुआ था पहले, इसलिए उनको थोड़ा सा ना जंगों का आइडिया था। उन्होंने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इस पानी के पास रुकना है, या ये फ़र्ज़ है? अगर तो ठीक है तो फिर तो मैं कोई बात नहीं करता, और अगर ये एक ओपिनियन ऐसा है जो चेंज किया जा सकता है तो मैं अपना एक ओपिनियन देना चाहता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, ये अल्लाह ताला ने मुझे कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं दी, आपने ओपिनियन देना आप दें। तो उन्होंने क्या ओपिनियन दिया, उन्होंने कहा कि इस पानी के बजाय आप अगले पानी पे पहुँचे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि दोनों पानी जो है वो मुसलमान के कंट्रोल में होंगे। और अगर फिर उन्होंने हज़रत मुंज़र ने ये भी बताया कि अगर बारिश हो गई तो ये जगह ऐसी है, हालांकि हॉर्स इनके पास 2 ही थे, लेकिन ये जगह ऐसी है कि इधर हमारे जो घोड़े हैं वो फंस जाएंगे, इधर की ज़मीन ऐसी है। वो जो अगली ज़मीन है उसके अंदर सैंड है, तो सैंड जब पक्की होती है तो उसके ऊपर घोड़े को चलने में मसला नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ओपिनियन को फ़ौरन एग्री किया इसके साथ और कहा कि हवाब ने जो ओपिनियन दिया है हम इसके मुताबिक दूसरे पानी पे जाके इनकैंप करेंगे। अब मुसलमानों को फ़ायदा क्या हुआ इससे? अब मुसलमानों को ये अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा करना शुरू किया। और अब दोनों पानी मुसलमानों के कंट्रोल में थे, ज़मीन जो थी। अब हज़रत मुंज़र ने एक अंदाज़ा लगाया था कि अगर बारिश हो गई तो इस जगह से हम आराम से गुजर सकेंगे जो दूसरा पानी है, क्योंकि वहाँ सैंड है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश कर दी उस रात को। आपको पता है कि बदर की एक रात, जंग से पहले एक रात पहले बारिश हुई थी। ये जो वो लोग थे वो आपको पता है कि अभी भी अपनी याशी में मसरूफ़ थे और सारा कुछ उसी में लगे हुए थे। वेराज मुसलमान जो है उन्होंने सारी रात फिर अल्लाह ताला के उसमें गुजारी, कंसर्न से। ज़ाहिर बात है पहली जंग थी दुश्मन के साथ, जज्बात बहुत ऊंचे थे, मोराल बहुत ऊंचा था, लेकिन एक जंग का एक हैबत होती है, इसलिए कहते हैं कि जंग की ख्वाहिश करनी नहीं चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो कुरान में हुक्म मिला हुआ था वो ये था कि डिफेंस करना है आपने अपना। मुसलमान फौज कभी एग्रेशन नहीं कर सकती, ये हमेशा डिफेंसिव पॉलिसी पे चलेगी। उसके बाद आज हमने ये चीज़ें लूज़ कर दी हैं। मेरा और आपका मुल्क प्यारा पाकिस्तान टूटा 71 में, और इस वाक़े को पढ़ के ना मुझे ये एग्जैक्टली याद आता है कि हमारा उस वक़्त का प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ जनरल याह्या खान शराब के अंदर निस्त नबूद था। जब मुल्क टूट रहा था याह्या खान शराब के अंदर धुत था। आप खुद सोच लें कि यही पिक्चर अल्लाह ताला ने आपको दिखाई 71 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज ऑन द रॉन्ग साइड। दुश्मन ने पूरा प्लान किया हुआ था, मुक्ति बाहिनी बना के आपको तोड़ने जो पहले ही आपके खिलाफ कर दिया हुआ था। उनको पता था, उन्होंने पूरा कराची का जो वो है समंदर उसको ब्लॉक कर दिया हुआ था, ऊपर से एयर स्पेस बंद कर दी थी। वो ये प्लान कर रहे थे, और हमारे जो याह्या साहब हैं वो जो है वो दूध थे शराब के नशे में, उनको पता ही नहीं था हो क्या रहा है। हत्ता कि एक दफ़ा भाई साहब ने इतनी शराब पी ली, उससे रशिया सुपर पावर होता था, टैंक्स विल ओवररन रशिया। तो ऐसी बातें कर जाता इंसान। जब अबू जहल भी ऐसी बातें कर रहा था। हज़रत साद बिन मौद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि यहाँ पे ना फ़ौरन आपके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक चेक पोस्ट बनाई जाए, हेडक्वार्टर्स बनाए जाए, जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के अपनी प्लानिंग करें और उसके बाद जो है वहाँ से इंस्ट्रक्शंस जारी करें। दिस प्लेस इज़ नोन एज अल असीरा, यह आज बदर के मकाम पे मौजूद है, और अल असीरा जो जगह है वहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हेडक्वार्टर बनाया गया। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, छोटी सी मजा एक पोस्ट। आजकल की फौज की टर्म में इसको कमांड पोस्ट कहते हैं, सीपी कमांड पोस्ट, ठीक है। और वही मस्जिद है आज, जहाँ अगर आप बदर में जाते हैं वहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है। ये वही जगह है जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या लगा हुआ था, एग्जैक्टली कैंप लगा हुआ था।
تو 2 نفل اس مسجد میں جا کے اللہ توفیق دے تو ضرور ادا کریں. آپ اس کیمپ کے اندر ادا کر رہے ہیں جس کیمپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈ کی تھی بدر کے اندر. تو 2 نفل مسجد الاسیرہ نام ہے اس کا, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اس کے اندر ان کیمپ سے اوبیسلی ٹل دا پوائنٹ جب تک جنگ شروع نہیں. جب جنگ شروع ہوئی تو اوبیسلی دونوں باہر آ گئے. یہ صرف پلاننگ کے لیے آپ کہہ لو پوسٹ تھی, اور یہ پوسٹ کافی دیر کے لیے قائم رہی. ایون جنگ جیتنے کے بعد بھی 3 دن تک یہ پوسٹ اپنی جگہ قائم رہی. اس کے بعد العریش کو جلدی بنایا گیا, اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 3-4 لوگوں نے باہر کھڑے ہو کے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے. حالانکہ حضور نے منع فرمایا ہوا تھا, لیکن وہ کہتا تھا کہ کیونکہ دشمن آ گیا اب سراؤنڈنگ میں تو ڈینجرس ہے, تو اس لیے جب تک وہ حضور اندر تھے تو یہ باہر کھڑے ہو کے خود حضرت سعد ابن معاذ, حالانکہ خود لیڈر تھے انصار کے, انہوں نے اس کا سہارا لیا. اللہ تعالیٰ پھر اب اللہ کے گفٹس آنا شروع ہوتے ہیں. اس جنگ میں اللہ کی مدد آنا شروع ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 11 میں, اللہ says remember the time that the yawning overtook you, they actually fell to sleep, and above that we caused rain to fall so much that the valley had water in it. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سب پہ نیند طاری کر دی, سکون سکینہ طاری کر دی. ایک جنگ کی ٹینشن ہو تو ظاہر بات ہے انسان ویسے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سب پہ نیند طاری کر دی, کسی کو پتہ نہیں, سب سو گئے اور سکینہ آ گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی, اور بارش کی وجہ سے ویلی میں کافی زیادہ پانی اکٹھا ہو گیا. اچھا, اس کے بعد وہ جو حضرت الحباب نے پلان دیا تھا اس کے مطابق مسلمانوں کو ہورسز میں وہاں سے چلانے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا, ہارس کے پاؤں پھنس نہیں رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پلان کا یہ برکت دی کہ بارش بھی برسا دی, اور اس کے بعد وہ سارا کچھ چلتا رہا. اس کے بعد اب جب یہ کفار کی فوج آئی تو ان کے پاس پانی نہیں تھا, کیونکہ سارا پانی پہ قبضہ کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا. اور وہ جو پانی تھوڑا تھوڑا کھڑا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اور بھر دیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں آگے کہ جو ہم نے تحفہ بھیجا آپ کو پانی کا تاکہ آپ کو صاف کر دیا جائے, اور جو وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے اس کو دور بھگا دیا جائے. اب لوگ اور انرجیٹک ہو جائے جب رین ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے بعد اور ماحول بہتر ہو جاتا ہے, اور رمضان کا مہینہ ویسے ہی چل رہا تھا آپ کو پتہ ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آرڈرز پاس کیے کہ اب آپ لوگوں کے صبر کا امتحان, پلیز ریمین اسٹیڈ فاسٹ, استقامت دکھانی ہے. باقی another thing which اللہ تعالیٰ نے ایک ڈریم بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو. بدر جس دن ہونی تھی اس اگلے دن, اس رات کو جب حضور سوئے ہیں, حضور نے خواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ نمبر 8 آیت نمبر 43 میں, we showed their numbers in your dream very little. ہم نے آپ کو ان کی تعداد بہت کم دکھائی خواب کے اندر. اب لوگ کہیں گے کہ یار رسولوں کا خواب تو سچا ہوتا ہے, تو سچا تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو میرے بھائیوں, ایمان کے سامنے ہر تعداد کم ہے. ایک مسلمان 20 کفار پہ بھاری ہے, اور ایمان جس کے پاس ہو, آپ کو پتہ ہے خالد بن ولید کیا کہتے تھے کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے. حضور کا فرمان ہے جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. تو یعنی کہ وہ سارے مردہ تھے ان کے لیے, وہ ذکر ہی نہیں کرتے تھے اللہ. اس کے بعد اٹس ناٹ دا فائٹنگ اسکلس تو اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن اٹس دا ایمان وچ برنگز یو ٹو دا وکٹری. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ اپنے احسان کا ذکر فرماتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آیا سورہ نمبر 8 آیت نمبر 43 میں, if we have showed you that they were so large in numbers, perhaps there has been a fighting dispute, perhaps you may not have wanted to fight them, but Allah Ta'ala saved you. اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی فرماتے ہیں اگر میں یہ دکھا دیتا کہ وہ کتنے نمبرز میں ہیں, ہو سکتا ہے کہ فوج تیار نہ ہوتی لڑائی لڑنے کو.
اس کے بعد دوسری سائڈ پہ ایک بندہ تھا قریش کی سائڈ پہ، جہیم ابن الاسلط، اس نے بھی خواب دیکھا، اور اس نے خواب دیکھا، یہ مشرق میں سے تھا، اس نے خواب دیکھا کہ ابھی اللہ کا سائن تھا، وہ سچا خواب تھا. میں نے آپ کو بتایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے آتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور ایک جو آپ کے دماغ میں کانشیس میں چل رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے سچا خواب تھا ان کو ڈرانے کے لیے. اور اس نے کیا خواب میں دیکھا، اس نے کہا کہ 2 گھوڑ سوار ہیں اور انہوں نے پہلے فلانے بندے کو مارا ہے، پھر فلانے بندے کو مارا ہے، پھر فلانے بندے کو مارا ہے. اور وہ فلانے کون تھے؟ ابو جہل تھا، امیہ بن خلف تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، شیبہ بن ربیعہ تھا. اس نے جا کے فوراً ابو جہل کو اپنا خواب بتایا کہ میں نے خواب دیکھا، ڈر کے اٹھ گیا کہ ہمارے تو سارے لیڈرز مر گئے ہیں خواب میں. تو ابو جہل زور سے ہنسنا شروع کر دیا. اس نے کہا تم دیکھو میں صبح کرتا کیا ہوں بدر میں. ظاہری بات ہے آدم ماشاء اللہ سبحان اللہ چڑھی ہوئی تھی سر کو شراب. تو اس کے مطابق اس نے بھی وہی مائی ٹینکس ول اوور رن رشیا، وہی والی بات. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فائنل وہ ہیں انسٹرکشنز، کہ اس میں سے ایک یہ انسٹرکشن تھی کہ وار میں آپ نے ڈسپلن رکھنا ہے، کمانڈر کی انسٹرکشن کو غور سے سننا ہے، وہ obviously پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم himself. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ دی، اور یہ بھی سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9 اور 12 میں آتا ہے کہ ریممبر وین you were seeking the help of Allah subhanahu wa ta'ala and Allah responded you by saying we are sending you 1,000 angels to help you. اور اس یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اس خواب کا نمبر کم اس لیے بھی نظر آیا، یہ 1000 یہاں سے بھی مدد آ رہی تھی. اس کے بعد جب دن آیا، بدر کا دن سٹارٹ ہوا، صبح ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا کتنے بھیجوں؟ 3000 بھیجوں؟ 5000 بھیجوں؟ کتنے چاہیے؟ اب آپ سوچیں کہ یہ مسلمانوں کے ایمان کی حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے کہ کتنے انجل چاہیے. 3000 5000 ہاؤ مین؟ آج بھی آپ صحیح البخاری کا چیپٹر کھولیں، باب البدر کھولیں، تو اس میں پارٹیسپیشن آف اینجلس کی حدیث آپ کو مل جائے گی، جس میں کبھی 3000 کا نمبر آتا، کبھی 5000 کا نمبر آتا. اس زمانے میں آپ کو پتا ہے بیٹلز ہمیشہ ڈوئل سے سٹارٹ ہوا کرتی تھی، یعنی کہ 1 on 1 لڑائی ہوا کرتی تھی. قریش نے اپنے 3 لوگ بھیجے ایک اسپیسیفک اسپاٹ کے اوپر، آپ کو پتہ ہی ہے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ. یہ 3 لوگ آئے ان کی طرف سے. اور مسلمانوں نے، قریش نے ایک چیز دیکھی جو ان کے لیے پریشان کن تھی. انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑا ہیپ ہیزرٹ ہیں لیکن مسلمان صف میں کھڑے ہیں. یہ ان کو پہلا سرپرائز جو ملا وہ یہ تھا کہ یہ صف کیا چیز ہوتی ہے. ہم تو آگے پیچھے کھڑے ہیں، کوئی منظم طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ صف میں کھڑے ہیں پراپر ایک طریقے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مبارک لیا اور پہلے پوری فوج کا معائنہ کیا سامنے، اور ہر ایک کو دیکھتے تھے کہ اس صف میں آگے پیچھے نہ ہو. وہ آپ کو واقعہ بھی پتا ہے، ہلکا سا نیزہ مارتے تھے جو تھوڑا سا آگے ہوتا تھا، پھر وہ اس میں وہ بدے والا واقعہ، میں اس میں نہیں جا رہا. لیکن خیر، تو قریش سرپرائز ہوا ہے کہ یار ان کو اتنی جنگ کی وہ کیسے ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم چلیں جنگ میں، تبھی اللہ نے ہمیں توفیق دی نہیں، اگر دے بھی تو اللہ ہمیں استقامت دے. تو ہم اپنی نمازوں میں اپنی صفوں کو اس نیت سے درست رکھیں کہ کل کو اگر جنگ لڑنی پڑ گئی تو کم از کم کچھ تو تیاری رکھیں بھائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وار ٹیکٹکس کچھ تھوڑی سی 2-4 باتیں. حضور نے فرمایا پہلی صف جو تھی اس میں سارے ایروز اور بوز والے تھے. دوسری صف جو تھی اس میں سورڈ والے تھے. اس کے بعد ہورس مین تھے 2. اس لیے حضور سے جب انہوں نے پوچھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک پوائنٹ تک بتایا کہ ان کو آنے دینا، ویٹ کرنا، کیونکہ ہمارے ایروز بہت کم ہیں، اگر آپ نے زیادہ چلا دیے تو ضائع ہو جائیں گے.
ایک پوائنٹ, اور وہ پوائنٹ اس طرح ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے پہلے ایرو مار کے چیک کیا تھا کہ ایرو کہاں تک جاتا ہے ہمارا. اس جگہ پہ جب وہ ایرو لگا ہوا تھا, جب حضور نے فرمایا جب یہ اس پوائنٹ تک آ جائے تو پھر آپ نے ایروز برسا دینا. اب جیسی پہلے تو ڈوئل ہوئی, ڈوئل کے اندر حضرت علی نے ان نو ٹائم ولید ابن عتبہ کو ٹھکانے لگایا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ود ان نو ٹائم شیبہ بن ربیہ کو ٹھکانے لگایا. ویئر ایز ہمارے مسلمانوں کے جو تیسرے جرنیل تھے, صحابی نکلے تھے, حضرت عبید کا نام یس, ان کا مقابلہ تھا عتبہ ابن ربیہ کے ساتھ. تو ان کا جب ڈول ہوا تو حضرت سیدنا عبیدہ نکلے تھے تو ان کو انجر کر دیا تھوڑا سا عتبہ نے, تو حضرت عبیدہ نے بھی آگے سے انجر کر دیا عتبہ کو. تو اتنی دیر میں حضرت علی اور حضرت حمزہ فارغ ہو چکے تھے اپنے ڈول سے, انہوں نے آ کے عتبہ کا کام بھی تمام کر دیا. ابھی ڈول ختم ہو گئی. پہلی شکست کا ہوئی تھی, یاد رکھیے گا, جب یہ شرابوں میں ڈوبے ہوئے تھے. دوسری شکست کا ہوئی جب انہوں نے مسلمانوں کو صف بندی میں دیکھا. تیسری شکست کا ہوئی ڈول کے اندر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گیا. ارے ہمارے 3 سردار تمہارے گھر میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لیٹ دیم کم. جب یہ اس پوائنٹ تک پہنچے ہیں پھر انہوں نے ایروز برسائے ہیں بدر میں مسلمانوں نے. جب ایروز گئے ہیں تو اس سے ان کے کافی سارے ہورس مین جو ہیں وہ نیچے گرے ہیں, ہورسز بھی نیچے گرے. اور پھر حضور نے دوبارہ ویٹ کرایا, اور دوبارہ پہلے ان کی انفینٹری آئی, ایروز برسے, پھر ان کی کیولری آئی, کیولری میں ہورس مین ہوتے ہیں, ایروز برسے, اس کا نقصان ہوا. پھر انہوں نے فائنل فیصلہ کیا کہ اب آل آؤٹ جنگ پہ جانا ہے. پھر حضور نے حکم دیا کہ جو سورڈز والے ہیں وہ اب آگے آ جائیں, کیونکہ اب سورڈ سے روکنا ہے ہمیں. تو وہ پھر ان کے جو سورڈ والے سولجرز تھے وہ دے اسٹارٹیڈ رننگ ٹورڈز مسلمس. اور دین جو ہے نا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورڈ فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے, اور اس میں بہت سارے خوبصورت واقعات ہیں بدر کے, جس میں 2 بچوں کا واقعہ ہے, اور بہت سارے صحابہ کی زبردست خدمات ہیں. وہ انشاءاللہ ڈے آف بیٹل سٹارٹ ہو گیا ہے. اب وہ واقعات میں انشاءاللہ اگلے اس میں کور کروں گا. 2-4 حدیثیں جو میں آپ کو بتا دوں. سوری آپ لوگ کا لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے, لیکن بس 2 منٹ آپ مجھے دے دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دے رہے تھے. تو ایک دفعہ حضرت سید اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے 10 بچے ہیں, میں ان کو بوسہ نہیں دیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہے, ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے, خواہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا معلوم کیوں نہ ہو. یہ میرے اور آپ کے سوال کا جواب ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ باہر والے بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرک مرد چاہے جتنا بھی اچھا ہو, مسلمان غلام اس سے بہتر. تو اس لیے یہ باتیں مجھے اور آپ کو ذرا سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ باہر والی بہت اچھا, خدا نہ خواستہ ایمان نہ چھین لیا جائے. میں نے وہ ایک عالم کی کہانی سنائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کرسچینٹی میں یہ چیز بہت اچھی ہے, ایمان کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کے لحاظ سے بات کیا کرو, یعنی کہ جو ان کا مرتبہ ہے اس لحاظ سے بات کرو. یعنی اگر آپ جرنیل کو فقیر والا مرتبہ دیں گے تو obviously وہ برا لگے گا اس کو. تو یہ ہمارے ہاں رکھ رکھاؤ اسلام نے سکھایا ہے کہ جو جس طرح کا ہے اس کے ساتھ اس طرح بات کریں. اس کو اللہ فرماتا ہے آپ فرما دیجئے کہ علم والا اور بغیر علم والا کیسے برابر ہوتے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا مردہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے اور ذکر کرنے والا جو ہے وہ زندہ ہے. یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا پھر اس جگہ پہ فرمایا کہ جو گھر میں بیٹھے ہیں اور جو گھر سے باہر لڑائی لڑ رہے ہیں, اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں, وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء
اور کا احترام کیا کرو، کیونکہ یہ انبیاء کے وارثین ہیں. جس نے علماء کا احترام کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کا احترام کیا. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عصبیت یعنی یہ تعصب ہے، عصبیت کی طرف بلانے والا ہم میں سے نہیں، عصبیت کی بنا پر لڑانے والا ہم میں سے نہیں، عصبیت کے جذبے پہ مارنے والا ہم میں سے نہیں. چاہے وہ عصبیت لسانی ہو کہ پختون پنجابی کی عصبیت ہو، چاہے وہ مسلمان سنی شیعہ کی عصبیت ہو، چاہے وہ بریلوی دیوبندی کی عصبیت ہو، چاہے وہ اہل حدیث بریلوی کی عصبیت ہو، یا وہاں واٹ ایور جو بھی جتنی بھی ہم نے پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہیں. اور یہ پھر یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے یہ جو نیکسٹ ہے کہ یہ ہمارے ایک بزرگ نے یہ واضح فرمایا ہے، دین کے بزرگ نے کہ واضح فرمایا ہے کہ انگلیوں سے اشارہ کرنے والا یہود کا طرز ہے، اور ہتھیلی سے ہاتھ ہلانے والا یہ عیسائیوں کا طرز ہے، مسلمانوں کا طرز سلام کرنا. ایک دفعہ ہم دور سے انفارچونیٹلی میں بھی کئی دفعہ کر دیتا ہوں، ویو کر دیتا ہوں. میرا اور آپ کا کام ہے ایک دوسرے کو سلام کرنا. مصافحہ کرنا بھی امپورٹنٹ نہیں، سلام کرنا از مور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بس اب یہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہے. جزاکم اللہ خیر اور شکریہ آپ لوگوں کا.